السلام علیکم۔ کلاس 10 اردو قواعد کا یونٹ ہے ہمارا، اور ہم خطوط نویسی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہے، آپ سوال کاپی ڈاؤن کریے اور پھر اس کے مطابق آپ کو خط خود ہی لکھنا ہے۔ میں صرف آپ کو گائیڈنس فراہم کر دوں گی، آپ گائیڈنس سن کے اور پھر خط کو مکمل کریں گے۔ سوال لکھیے: اپنے دوست کو خط لکھ کر وبائی مرض کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیجیے۔ پیش نظر سوال کاپی ڈاؤن کر لیا آپ نے، اب خط لکھنا اسٹارٹ کریے۔ وہی ہم مستقل لکھیں گے: کمرہ امتحان ا ب ج اسکول، ٹھیک ہے، پھر تاریخ اور پھر دوست، پیاری دوست یا پیارے دوست، السلام علیکم، ٹھیک ہے، پھر حال احوال پوچھیں گے اور سناؤ کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر لکھیں گے بہت دنوں سے جو ہے وہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ تم ہمارے شہر آئیں نہ میں تمہارے شہر آ سکی، کیونکہ وبائی مرض کے پھیلنے کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ سماجی دوری کا کہا گیا ہے، اور پھر ابھی کسی دوسرے شہر سفر کرنا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں، اور ہمیں اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی بتاؤ گے، پھر آپ حالیہ جو کیسز بڑھے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ الحمدللہ جو ہے وہ اسکول کھل گئے تھے، فزیکل کلاسز بھی ہوئیں، اور پھر جیسے ہی دوبارہ موسم نے کروٹ لی اور سردیاں ہوئیں تو دوبارہ سے کیسز جو ہیں وہ بڑھنے لگے، اور کچھ لوگ جو ہے اس بارے میں اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھ کر احتیاط نہیں کرتے، لیکن میری تم سے یہ گزارش ہے کہ تم جو ہے وہ بہت احتیاط سے کام لو۔ یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں بلکہ اس میں حقیقت پوشیدہ ہے، اور ہمارے محلے میں کسی کا بھی آپ فرضی ذکر کر سکتے ہیں کہ محلے میں کیسز ہوئے یا جاننے والوں میں جو بھی ہوئے ہیں، آپ اس کا ذکر کر کے خط کو بڑھا کر آپ یہ لکھو گے۔ خط کے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں نے اس کی جو ہے پہلے پرواہ نہیں کی اور اس کو جو ہے ٹوپی ڈرامہ سمجھا، اور حکومت کی باتوں کو اور احتیاط کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا، مگر پھر کیا ہوا کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے جان پہچان والوں میں، اور یہ کیسز ہمیں سننے کو ملے، اور اب تو پھر دوبارہ سے اسکولز جو ہیں وہ فزیکل کلاسز ہماری نہیں ہو رہی ہیں، ہم آن لائن کلاسز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا، مگر کیا ہے کہ ہمیں سماجی دوری کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس طرح سے کر کے آپ خط کو مکمل کرو گے، صحیح؟ تو یہ آپ نے خط لکھنا ہے اپنے دوست کو وبائی مرض کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر، اور ہو سکے تو آپ یہ خط لکھ کر مجھے اس کی پک جو ہے وہ گروپ پہ سینڈ کر دو، تو میں دیکھ لوں گی کہ آپ نے خط کیسے لکھا ہے، کیونکہ ارادہ یہی تھا کہ ہم کاپیز کا اناؤنسمنٹ کریں گے چیکنگ کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال نہیں ہے، اور پھر کچھ جو ہے احتیاط کو زیادہ وہ رکھا گیا ہے، تو ابھی کاپیز چیک کرنے کا بھی ٹائم بھی نہیں تھا، تو ہم جلدی کاپی چیکنگ کا بھی اعلان کریں گے، لیکن ابھی چھٹیوں کے بارے میں بھی کوئی ہمیں مناسب معلومات ابھی نہیں میسر آ رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے نیا نوٹس کیا ہے، تو جب تک دسمبر کا جو آپ کا سلیبس ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، کاپی کمپلیٹ کرنی ہے۔ خطوط میں نے 2 آپ کو پہلے کروائے ہیں، ایک میں نے کرنٹ ٹاپک پہ بھی کروا دیا ہے، پھر ایک کرنٹ ٹاپک پر مضمون بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، مضمون نویسی میں کہ کوئی ایک مضمون بھی کر لیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 9-10 کے جو پیپر ہیں وہ MCQs بیس پر لیں گے۔ بہرحال ہمیں تو اپنی تیاری پوری رکھنی ہے کہ کوئی بھی اعلان ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو یہ خط آپ لکھیں اور اس کو مجھے جو ہے وہ سینڈ کریں لکھ کر، اور اس کے علاوہ مضمون کا میں بتا دیتی ہوں آپ کو، ایک مضمون بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں، مضمون نویسی میں، کہ میں ٹاپک لکھ دیتی ہوں بورڈ پر، ابھی ہے پہلے آپ خط کا سوال لکھ لیں اور بورڈ پر پھر میں عنوان اس لحاظ سے بھی دیتی ہوں تاکہ 2 کام جو ہے نا آپ
ایک خط کا اور ایک مضمون کا، یہ دونوں لکھ کر مجھے آپ کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ رجسٹر پیج جو ہے وہ پک سینڈ کر دو، تو میں دیکھ لوں گی اور پھر میں اس پہ آپ کو گروپ پر جو ہے بتا دوں گی آپ نے صحیح لکھا ہے کیسے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں مضمون کا بھی عنوان لکھ دیتی ہوں اور پھر آپ اس کو بھی کر لو، صحیح؟ جی بچوں، مضمون نویسی میں میں نے عنوان آپ کو دیا ہے سماجی دوری اور کووڈ-19، ٹھیک ہے؟ اب اس پر آپ کو لکھنا ہے 3 پیراگراف آپ لکھو گے، اور اس سلسلے میں تھوڑا سا میں 1-2 لائن آپ کو مطلب بتا بھی دیتی ہوں۔ تو پہلا ہے ہمارا فرسٹ پیراگراف میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمہیدی پیراگراف جس میں کہ ہم عنوان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، عنوان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو فرسٹ پیراگراف آپ یہی لکھو گے سماجی دوری کے بارے میں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے اور وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تعلق رشتے جو ہیں وہ خدائی پیوند ہے، اور جو ہے تعلق اور رشتے جو ہے وہ خدائی پیوند ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے، مگر حالیہ مرض کووڈ-19 کی ستم ظریفی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور تقریباً سال کے قریب ہو گیا ہے کہ اس وبائی مرض سے چھٹکارا ابھی تک ہم پوری دنیا پا نہیں سکی، اور اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلی جو ہمیں پہلی احتیاط یہی بتائی گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سماجی دوری اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، چاہے وہ شعبہ تعلیم ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے والدین سے ملنا دوری ہو، یا چچا خالو ماموں ان سے دوری ہو، یا وہ ہمارے اپنے کلاس فیلو سے دوری ہو، یہ ہمیں جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ ہمیں کرتی جا رہی ہے۔ ہم گھروں میں قید ہیں اور ہم کب تک قید رہ سکتے ہیں؟ مگر وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خود کو جو ہے اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل بتایا گیا ہے کہ ہم خود کو جو ہے وہ اگر ہم محفوظ رکھیں تو اپنے گھروں میں قید ہو جائیں، یعنی کہ گھروں میں قید ہو کر۔ اگلے پیراگراف میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہر پرندہ آزاد اڑنا چاہتا ہے ہواؤں میں، طالب علم آزاد ہو کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کووڈ-19 نے تو ہمیں قید ہی کر دیا ہے۔ ہم آزادی کا لفظ سے اب ہم آشنا ہوئے ہیں کہ واقعی آزاد رہنا، آزادی جو ہے کہ کیا معنی رکھتی ہے، گھومنے پھرنے کی آزادی، ملنے جلنے کی آزادی، یہ سب کچھ کیا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ میں اپنے خیالات آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اپنے خیالات کے لحاظ سے بھی خود سے مضمون لکھیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہم آزاد پسند ہیں اور آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں گھومنا چاہتے ہیں، آزادی سے جو ہے وہ تقریبات میں شریک ہوں، آزادی سے ہم خریداری کریں، آزادی سے ہم تعلیم حاصل کریں۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے اور ہمیں اس اہمیت کو ہم نے جانا ہے کہ واقعی آزادی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، چاہے وہ ملک کی آزادی ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے انسان کو جو ہے وہ پابندیوں میں انسان نہیں رہ سکتا۔ تو اب جب کہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں محصور کر دیا گیا ہے گھروں میں، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم نکل نہیں سکتے، تو ہمیں وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب کووڈ-19 ابھی پھیلا نہیں تھا اور کشمیر جو ہے اسی پابندی میں تھا اور قید کا شکار تھے، وہ محصور تھے، لاک ڈاؤن وہاں پر ہوا تھا، تو ان کا اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے وہ دن گزارے ہوں گے۔ آج جب ہم لاک ڈاؤن کا شکار ہوئے ہیں، آج جب ہم گھروں میں محصور ہو گئے، تو ہمیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب کشمیری جو ہیں وہ
لاک ڈاؤن کا شکار تھے بیچارے. اب خیر لاک ڈاؤن تو وہاں پر اب بھی ہے، مگر اب ہمیں اندازہ ہوا تو ایسا یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پوری دنیا کو ہی بتا دیا، پوری دنیا ہی اب لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور آزاد نہیں ہے. نہ تو کسی کو قید کر دینا، اس کی تعلیمی سہولیات، اس کی خریداری، اس کا نکلنا، ملنا جلنا، سب کچھ کس قدر جو ہے وہ اگر اس کو قید کر دیا جائے تو کیسے بندہ رہ سکتا ہے. ہمیں اب اس سے اندازہ ہوا جب ہم سماجی دوری کا شکار ہوئے اور ہم اس وبائی مرض میں مبتلا ہوئے اور اس وبائی مرض نے دنیا کو پورے لپیٹ میں لے لیا. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو یقیناً اب اندازہ ہوا ہوگا کہ کشمیری جو مجاہدین مسلمان تھے وہ کس قدر تکلیف کی حالت میں تھے. آج ہم تکلیف میں ہیں، ہے نا. تو یہ بھی آپ اس طریقے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو. مضمون جو ہوتا ہے اس میں آپ اپنے خیالات لکھتے ہو، جو بھی آپ کی رائے ہے، آپ کا خیال ہے، الفاظوں کا اچھا چناؤ کر کے، اچھا انتخاب کر کے آپ یہ مضمون لکھ کر مجھے جو ہے وہ گروپ پہ سینڈ کریے. میں اس کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کیسا لکھا ہے، اور بہت اچھا ہوا تو آپ اس کو کسی اخبار میں بھی دے سکتے ہیں چھاپنے کے لیے. بہت اچھا مضمون ہونا چاہیے، سماجی دوری اور کووڈ-19. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا ہے. میں نے بھی اپنے خیالات آپ پہ واضح کیے ہیں، آپ بھی اپنے خیالات سے اس کو لکھیے. ٹھیک ہے، اور لکھ کر مجھے گروپ پر سینڈ کریے. اور اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.